نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين۔ میرے پیارے بھائیو، ہم سارے بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ہمدردی یہ بات بات عرض کر جاتی ہے کہ صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ وہ جو بات بھی سنتے فوراً عمل کرتے۔ ہم معلومات تو حاصل کرتے ہیں لیکن عمل کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے جب عمل نہ ہو تو صرف معلومات بالکل بیکار ہے۔ یہود علماء کے ساتھ بڑا علم تھا لیکن قرآن نے اس کا بہت گندہ مثال دیا، کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ بڑے علماء تھے لیکن قرآن فرماتا ہے جیسے گدھے پر کتابیں لدی ہوئی ہو۔ عمل کی کوشش کرو، جو بات بھی سامنے آ جائے نبی کی بات، بس آگے پیچھے نہ دیکھو۔ اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے اور تمہیں بھی۔ کسی زمانے میں ہمارا مولانا محمد شاہ صاحب کے پاس احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا رسالہ آتا تھا، خدام الدین اس کا رسالہ تھا ماہانہ۔ اس کے پہلے صفحے پر ایک حدیث لکھی ہوئی تھی، بہت پیاری حدیث، یاد کرنے کی قابل ہے اور عمل کی نیت سے۔ کون کون عمل کرے گا؟ حدیث قدسی تھی، اللہ فرماتے ہیں بھائی تصویر کوئی نہ پہنچے، یہ درخواست ہے۔ دیکھو کہ سمجھ رہے ہو کہ حرام ہے، پھر اللہ کے گھر میں یہ جرت کیوں کرتے یہ لوگ دینی پروگرام میں؟ خدا پاک کی قسم بالکل میرے پیارے یہ حرام ہے، نہ کرو، برباد ہو جاؤ گے۔ ہاں، مجھے ایک ایسے آدمی نے کہ میرے معلومات آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، مجھے جتنا معلومات ہے پورے سرحد میں اس جیسا ولی نہیں ہے ابھی۔ اس نے کتاب لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی 40 سال مدینہ منورہ میں وہاں اعتکاف میں رہا، اس کو نبی علیہ السلام کی کشف ہو گئی کہ جو یہ بڑا استعمال تصویریں کھینچتا ہے، جب نبی پر سلام ڈالتا ہے نبی ان سے منہ پھیرتا ہے، اس کو سلام کا جواب نہیں دیتے۔ صرف ٹیلی فون کے لیے استعمال کرو، اس پر یہ تصویریں پروگرام ہے، یہ گندی چیزیں نہ دو کہ ایمان سے خالی کر دے گا۔ پھر مرکز میں اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ہاں تو ہاں اس حدیث میں 5 چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ ہاں اللہ حدیث قدسی تھی، اللہ فرماتا ہے میں نے 5 چیزوں کو 5 جگہ میں رکھا ہے، لوگ ان کو دوسری جگہ میں تلاش کرتا ہے۔ میں نے 5 چیزوں کو، میں نے اپنی رضا کو مخالفت نفس میں رکھا ہے، لوگ ان کو موافقت نفس میں تلاش کرتا ہے، بھلا وہ کیسے پائیں؟ میرا نفس بھی خوش ہو، اللہ بھی راضی ہو، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ٹکراؤ ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب ہے منہاج العابدین، اس میں لکھا ہے کہ یہ اپنا نفس 36 شیطانوں سے زیادہ انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ کی بات تو 2 نمبر پر ہے، اصل تو قرآن ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ان النفس لامارۃ بالسوء۔ 13ویں پارے کی شروع میں نبی کہتا ہے یا اللہ میں اپنے نفس کی صفائی، نفس تو بہت زیادہ انسان کو برا، وہ خواہشات چاہتا ہے اور خواہشات احکامات کا پر میں ٹکر ہے۔ جب حکم کو پورا کرو خواہش پر چوٹ آئے گی۔ ابھی تو امتحان میں ہے کہ خواہش کے پیچھے چلتے ہو یا ابھی جو لاہور کی جماعت آئی تھی، یہ حدیث مجھے یاد تھی لیکن مجھے بڑی پیاری لگی اس کی زبان سے۔ ابھی جو پچھلے شب جمعے بیان تھا میری مسجد میں، اس کے دوسرے ساتھی نے بیان کیا، بہت پیارے حدیث ہے۔ وہ 5 چیزیں پھر پورا کرتا ہوں کہ جب اللہ پاک نے جنت کو بنایا، کس کو بنایا؟ اللہ ہم سب کو جنت لے جائے، اللہ ہم سب کو۔ تو جبریل سے کہا اس کو دیکھ کر کیا ہو؟ جبریل نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں نے کہا یا اللہ اس جنت کی خبر جو بھی سنے گا اس کو جائے بغیر نہیں گیا، اس میں اتنی چیزیں ہیں، اتنے ہیں۔ او ہو، یہ تو ابھی ہم بیان جنت کو بیان نہیں کر، یہ عقل مانتا ہے لیکن نبی نے فرمایا جنت کی حور کے چہرے پر جو ایک نظر پڑے گی 40 سال دیکھتا رہے گا، اتنا آدمی اپنے آپ کو بھول جائے گا۔ دودھ کی نہر، شراب کی نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، ایک آدمی میں 100 آدمیوں کی طاقت ہوگی ابھی۔ ہاں تو جنت کی وہ نعمتیں جو سونے چاندی کے مکانات، اور وہ ایک چیز تو نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، ایک حکومت تمہیں ملے گی ہر آدمی کو، پوری بادشاہی۔ یا اللہ اس جنت کی خبر جو بھی سنے گا اس کو جائے بغیر۔ پھر اللہ نے مشقتوں سے ڈانپ لیا جنت کو،
روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، تبلیغ میں ٹھوکرے کھانا، ہاں اور گھر چھوڑنا، یہ مشقت ہے، یہ گرمی سردی برداشت کرنا. تو پھر فرشتوں سے کہا، اس نے کہا یا اللہ بھی ہمیں خطرہ ہو گیا کہ کوئی اس کو نہیں جائے گا. پھر جب دوزخ کو بنایا تو دیکھ کر کے آؤ یا اللہ اس دوزخ کو جو بھی دے سنے گا وہ کوئی بھی نہیں جائے گا، اتنا تکلیف ہے اللہ ہم سب کو دوزخ سے بچائے. اتنا یا اللہ اتنا سخت جگہ ہے. ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے جب اللہ نے دوزخ کو بھڑکانے کا ارادہ، ایک دن جبریل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آئے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ جبریل تو ایسے وقت آیا کہ تمہارا آنے کا وقت نہیں ہے. جبریل نے کہا یا اللہ یا رسول اللہ میں اس وقت آیا جب اللہ نے دوزخ کے گرم کرنے کا فیصلہ کیا تھا. فرمایا جبریل مجھے دوزخ کا تھوڑا سا حال بناؤ. نبی علیہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اللہ نے جب دوزخ کو گرم کرنا تو 1000 سال اس پر آگ جلائی. کتنا گرم کرنے کے لیے کتنا. پھر وہ سرخ ہو گیا، پھر 1000 اور جلایا، پھر سفید ہو گیا، پھر 1000 اور جلایا، وہ ترکول جیسے وحیان الان سوداء مظلمہ، وہ بالکل کالی ترکول جیسے کھولتا ہوا. یا رسول اللہ اس دوزخ میں اگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر دنیا میں سوراخ کیا جائے تو روئی زمین پر کوئی زندہ نہیں رہے. نبی علیہ السلام نے کہا اے جبریل اور بیان نہ کرو، میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا اس کے سننے، برداشت نہیں کروں گا. تو جو نبی علیہ السلام کے آنکھوں سے بھی آنسو چھالے، جبریل بھی رو رہا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا جبریل تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا مجھے اپنا نتیجہ انجام پتہ نہیں ہے. ابلیس نے بھی 6 لاکھ سال کتنا اللہ کی عبادت کی، چلا گیا، ہمیں کیا اپنے خاتمے کا ہے. نبی علیہ السلام بھی رو رہا ہے، جبریل بھی. ہم کبھی دوزخ سے رو رہے، کبھی روئے رشتیا ہوئے چیتا مجھے دوزخ دے وجہ نہ جڑا کڑی وہ پیغمبر جاڑی چھے بخشا بخشا یاد ہے. تو اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے جبریل ہے محمد تمہاری موت بھی صحیح طور پر آئی. تو جب دوزخ کو پیدا کہ یا اللہ اس کے حال سے کوئی نہیں جائے. پھر اللہ نے خواہشات سے مزوں سے دوزخ کو ڈانپا. پھر کہا یا اللہ ابھی تو مجھے خطرہ ہے کہ کوئی بھی اس سے بچنا مشکل ہے. اللہ ہمیں احکامات کی زندگی نصیب کرے کہ ہم حکم کو دیکھو اپنے خواہش کو نہ دیکھو. میری پیاری بھائی یوں کوشش کرے اللہ کا حکم آ جائے، جان چلی جائے، مال جائے، اس یہ کامیابی کا راستہ ہے. اللہ پھر تمہیں ایسا آگے کر دے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے. اگر تم نے اللہ کا حکم توڑا تو پھر میزائل ہے اللہ کا حکم توڑنا، پھر تمہیں دکھائی نہیں دے گا. اللہ کے حکم توڑنے میں مصیبتیں چھپی ہوئی ہے. تو فرمایا اللہ فرماتے میں نے اپنی رضا کو کہاں رکھا ہے؟ مخالفت نفس میں. لوگ ان کو موافقت نفس میں، بھلا وہ کیسے پائیں گے؟ میں نے اللہ فرماتا ہے میں نے سارے خوشیاں جنت میں رکھی ہے. لوگ دنیا میں تلاش کرتے بے وقوف ہے ہی نہیں ہے. میرے ساتھ یہ میاں مسم شاہ صاحب اللہ اس کو جنت الفردوس نصیب کرے. یہ چبادر بابا کے اولاد میں سے تھے. امریکہ میں 2000 ہمارے ساتھ گئے تھے، پرانا تبلیغی تھے. امریکہ کے سفر میں وہ ایک عجیب مثال دیتے کہ ایک دوست دوسرے دوست کے گھر میں آئے تو کچا صحن تھا مٹی والا. تو وہ گھر والا قریبی رشتہ دار تھا، وہ مٹی کبھی ادھر کرتا ہے کبھی بھائی کیا ہو گیا مجھ سے انگوٹھی گر گئی ہے. وہ کہاں گری تھی؟ کمرے کے اندر. وہ کہتے ہیں بے وقوف آدمی گری کمرے کے اندر. تو وہ اندر اندھیرا ہے باہر روشنی ہے. اندر اندھیرا ہے نہ تیارا دا بارنا دا پدرنا کے گوڑا. اندر اندھیرا ہے باہر روشنی. وہ اللہ کے بندے یہاں 1000 سال بھی ڈھونڈو گے یہاں ہے ہی نہیں ہے. تمہیں یہاں دکھائی دیتا ہے اندھیرا. ہمیں دین میں اندھیرا نظر آتا ہے لیکن کامیابی اللہ نے وہاں رکھی ہے. ہاں اللہ نے میں نے ساری خوشیاں جنت میں رکھی. لوگ ان کو دنیا میں تلاش کرے. دنیا خوشی کی جگہ نہیں ہے، یہ سوچ میں نہ پڑو. اور یہ بھی میرے پیارے بھائیو میری ایک نصیحت، میری نہیں حضرت عبداللہ ابن عباس جو بہت بڑے قرآن کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اس کی ایک نصیحت ہے. توجہ ہے، عمل بھی کرو گے. وہ کیا کہتا ہے؟ دنیا کے بنانے میں نہ لگ جاؤ ورنہ وہ تیرے آخرت کو برباد کر دی. دنیا گزارنے کی جگہ ہے، بنانے کی نہیں ہے. دنیا کے بنانے میں نہ لگ جاؤ اور وہ تیرے آخرت کو برباد کر دی. یہ عبداللہ ابن عباس.
تیسری بات اللہ فرماتے ہیں میں نے علم و حکمت کو بھوک میں رکھا ہے، لوگ ان کو سیری میں تلاش کرتا ہے، وہ مڑے ہیٹے کے دین واڑی۔ ہاں، 3 آدمیوں پر اللہ کو غصہ آتا ہے کنز المال میں۔ کتنے آدمیوں پر؟ جو بغیر بھوک کے کھاتا رہتا ہے، بھوک نہیں ہے پھر بھی کھاتا رہتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے۔ جو بغیر ضرورت کے سوتا رہتا ہے، کوئی کام نہیں ہے، بس پاؤں پھیلایا سویا، اللہ کا سکھار ہوگا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم، وہ رات کو سوتے تھے، لیٹتے تھے تو پاؤں سکیڑ کر کے، کسی نے شاگردوں نے کہا حضرت آپ کے پاؤں میں کوئی تکلیف ہے؟ یا اللہ تو ہمیں بھی ایسا بنائے۔ عجیب بات ہے، اس نے کہا دنیا پاؤں پہ لانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا پاؤں پہ لانے کی جگہ ہے، بیغمائی سوئی نہ دا، دنیا پاؤں پہ لانے کی جگہ نہیں ہے۔ 3 آدمیوں پر اللہ کو غصہ آتا ہے، جو بغیر بھوک کے کھاتا ہے، جو بغیر ضرورت کے نیند پورا پھر بھی سوتا ہے، جو بغیر تعجب کے ہنستا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ہاں، تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے علم حکمت کو بھوک میں رکھا ہے، لوگ ان کو سیری میں تلاش کرتے ہیں۔ یہ جتنی بیماریاں ہیں، یہ بہت بڑے عالم، اب علامہ ابن حجر نے منبہات میں لکھتا ہے، جیسے کسی چیز کی بنیاد ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں تبلیغ ام الحسنات ہے، تبلیغ ام الحسنات کے مطلب کیسے سارے نیکیاں پیدا، اس طرح ام الدوا، سارے دوائیوں کی جڑ جو ہے وہ قلت الطعام، کم کھانا ہے۔ کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں نے دن میں ایک دن میں نے 2 دفعہ کھانا کھایا۔ دن میں کتنے مرتبہ؟ بالکل معارف القرآن میں بھی ہے اور کنز المال میں، دونوں کتابوں میں یہ بات، میں نے دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا۔ نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے، اے عائشہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد بس کھانا پینا ہے، دن میں 2 مرتبہ کھانا اسراف میں داخل ہے، اور اسراف والے اللہ کے ناپسند لوگ ہیں۔ ہم کتنے مرتبہ کھاتے ہیں؟ پھر بھی شکایتیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، دنیا بنانے کی جگہ نہیں ہے۔ مجھے مولانا یوسف رحمہ اللہ کی یہ بات اتنی پیاری لگتی، اتنی پیاری، کہ ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا بے دینی نہیں ہے، بے دینی، ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا بے دینی نہیں، لیکن حضور کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ حضور کا تو کس کے پیچھے جاؤ گے؟ نبی کے پیچھے جاؤ۔ کہیں یقین کرو، یہ میں اپنے پیٹ سے نہیں، کتاب کے حوالے سے، نبی علیہ السلام نے کبھی بھی ایک وقت میں 2 سالن اکٹھے نہیں کھائے۔ 2 سالن ایک کھایا ہے، دوسرا صدقہ کیا۔ ہم فریجوں میں وہ خراب کرتے ہیں، لیکن پڑوسیوں کو اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو 3 باتیں ہو گئی۔ اللہ نے اپنی رضا کو مخالفت نہ، لوگ ان کو موافقت نفع، اللہ نے ساری خوشیاں جنت میں رکھی، لوگ دنیا میں تلاش، بھلا وہ کیسے پائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے علم حکمت کو بھوک میں رکھا ہے، لوگوں میں نے اطمینان کو قناعت میں رکھتا ہے، تھوڑے پر صبر کرنا۔ لوگ ان کو دولت میں تلاش کرتے ہیں کہ زیادہ دولت ہو تو مجھے اطمینان ہے، اس میں نہیں ہے، بس تھوڑے پر راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جاؤ، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ یا اللہ آپ نے کچھ نہیں دیا، جو ایمان دیا ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے، اللہ سے دل میں شکایت نہ ہو۔ اور 5ویں چیز یہ، میں نے ساری عزت اپنی اطاعت میں رکھا ہے، لوگ ان کی جھوٹے عہدوں میں تلاش کرتے ہیں، اپنے بچوں سے بڑا بناؤ، یہ بناؤ عہدے، بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کرے، ڈگریوں میں عزت۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ساری عزتوں کو اپنی اطاعت، اپنے فرمان برداری میں رکھا ہے۔ میرے پیارے اپنے بچوں کا بھی ذہن بناؤ، اپنے بچوں کے ہم دیندار بنانے کے ذمہ دار ہے، دنیا دار نہیں ہے۔ بالکل قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اور اپنے اولاد کو بھی بچاؤ۔ نبی کے پیچھے چلو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے چلنا اس سے زیادہ بہترین راستہ نہیں ہے۔ ہر چیز میں نبی علیہ السلام ایک بچے کو سبق دیتے ہیں، یہ ہر مسلمان کو اپنے بچوں کو یہ سبق دینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اپنے چچا زاد بھائی پیچھے سواری پر ہے، نوعمر ہے، اس کو ایک سبق سکھاتے ہیں۔ یہ کون سکھائے گا بچوں کو؟ یا غلام
وعلمک کلمات، کتنی پیاری بات ہے، اے میرے بیٹے، اے بچے، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں۔ یہ نبی اپنے کم عمر بچوں کو سکھاتا ہے، ہمیں بھی بچوں کو یہ میں تمہیں چند کلمے سے، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کا ایک حکم ضائع نہ ہو جائے، یقیناً اللہ تمہاری ایسے حفاظت کرے گا کہ تو حیران ہو جاؤ گے۔ میں نے پہلے بھی بیانوں میں کہا ہے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، بہت بڑے کوڑا خٹک کے بانی مولانا عبدالحق صاحب، اس نے دعوت حق میں بیان کیا، حضرت عمر اللہ کے حکم کی حفاظت کرنے والے تھے تو کیا تھا، ایک جاسوس آیا خودکش، مسلمانوں سے پوچھا تمہارا خلیفہ کہاں ہے؟ وہ تو بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہے۔ اتنا یہ امن ہے، امن حکومت نہیں لاتا ہے، امن دین سے آتی ہے۔ حضرت عمر 22 لاکھ میل مربع پر حکومت اکیلا پھر رہا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم اکیلا گھر سے نکل سکتا ہے؟ بتاؤ، وزیر اعظم نہیں، ایک چھوٹا سا وزیر بھی نہیں نکلتا ہے، مخ کے پغ چغ اخپل سیرے نہ ڈری، اور یہ 22 لاکھ میل مربع پر حکومت ہے، اکیلا جنگل میں ہے، اور پتھر سر کے نیچے خراٹے رہ کر سو رہا ہے۔ یہ بہت بڑے عالم نے لکھا ہے، میں اپنے طرف سے نہیں، کوڑا ہٹک کے بانی۔ وہ جاسوس جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت عمر سو رہا ہے، خوش ہو گیا کہ ایک وار میں اس کی تو تھوڑی سی آہٹ ہو گئی، تو حضرت عمر کی آنکھیں کھولی۔ وہ جب قریب آیا، دیکھو وہ جاسوس، تو دیکھا کہ اچانک ایک شیر نمودار ہوا۔ کیا نمودار ہوا؟ جو حضرت عمر کی حفاظت کر رہا ہے، شیر انسان کا خون چیس رہا ہے، اور یہ حضرت عمر پر پیرا دے رہا ہے۔ کس نے شیر بھیجا ہے؟ اس نے جب شیر دیکھا گھبرا گیا، تلوار ہاتھ سے گر گئی، حضرت عمر اٹھے، کیا ہو گیا بھائی؟ اس نے کہا کیا ہوئی بعد میں پوچھو، پہلا اسلام میں داخل کراؤ، کلمہ پڑھایا، ابھی بتاؤ۔ اس نے کہا میں سچ بتاؤں، میں تمہارے قتل کی، لیکن میں نے دیکھا کہ شیر تمہاری حفاظت، یہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ دین۔ حضرت عمر نے کہا اے میرے بھائی، تمہارے آنکھوں پر کوئی وہ ایسے غلط تصور ہے، ادھر ہم نے کبھی شیر دیکھا نہیں ہے۔ حضرت عمر بار بار سمجھاتا ہے، وہ نہیں مانتا، اے عمر تم نے نہیں دے۔ اوپر غیبی آسمان سے آواز آئی، اے عمر اس آدمی کی بات مانو، تم ہماری دین کی حفاظت کرتا ہے، ہم تمہاری جان کی حفاظت نہیں کریں گے، تم دنیا کا ملنگ ہو، تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر، اللہ تمہاری ایسے حفاظت، اللہ کسی کے ساتھ رشتہ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام بچی کی، اپنے بچوں کی یہ بتاؤ کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے، پھر اللہ تمہیں ہر جگہ حفاظت کرے گا۔ بچوں کو متقی بناؤ۔ پشاور کی جماعت آئی تھی زرین شاہ جی صاحب کے گھر میں 15 دن مستورات فروری میں چند سال پہلے۔ اس نے کہا مردان میں ایک ڈاکٹر ہے، مردان میں ڈاکٹر طارق بڑا ڈاکٹر ہے، اس کے بچے کو کسی نے اغوا کر دیا، 8-10 سال کے بچے کو۔ پہلے ابھی تو کافی عرصہ ہوا ہے، ایسا سنا نہیں، باقی اغوا کے کھیل ہوتے، پھر اس کے پیچھے بہت زیادہ ڈیمانڈ پیسے، 20 لاکھ 30 لاکھ روپے، 40 سال۔ وہ بچہ کم عمر تھا، روتا تھا، وہ ڈاکو ان کے رونے سے تنگ تھے۔ آدمی پھر بھی انسان ہے، آپ کے سامنے بچہ رو رہا ہے تو وہ ان کو ٹی وی کے پاس لے کے آتا تھا کہ اس پر وہ مشغول ہو جائے، وہ ٹی وی کو چھوڑ کر دھوپ میں بیٹھتا تھا۔ ڈاکو نے کہا کہ تم ٹی وی کی کیوں نہیں گئے؟ وہ کہتے یہ گناہ ہے، گھر میں تربیت ہوئی تھی، بچوں کے ایسے تربیت کرو۔ وہ ڈاکو نے بڑے ڈاکو کو اس کے یہ خبر پہنچایا، دل تو اللہ کے قبضہ میں، اللہ نے اس بڑے ڈاکو کے دل میں خوف ڈالا، اور دوسرے ڈاکو سے کہا تم نے کسی ولی کو پکڑ کر کے لایا، میرا بیڑا غرق کرتے ہو، ابھی گاڑی میں بٹھا کر جہاں سے پکڑا ہے وہاں پہنچاؤ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ، جو تقوی اختیار کرے اللہ ہر تنگی سے بنائے گا۔ میں نے پہلے بھی بیانوں میں کہا، ادھر لکی مروت کے اللہ دونوں کے قبروں کو نور سے بھر دے، پروفیسر ایوب اور پروفیسر ولی اللہ، یہاں پروفیسری میں اتنا دین کا کام کیا، یہاں ولی اللہ صاحب کی چلی کی تشدید دی، پروفیسر ایوب ان کی نصرت کی، پیر صاحب نے ان کو بیان دیا تھا۔ اس نے کہا جتنے کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں،
یہ میں ان کے کانوں سے اس کا بیان سنا ہے، خود پروفیسر تھا. یہ ڈاکٹر بنا سکتا ہے، انجینئر بنا سکتا ہے، ایک بچے کو متقی نہیں بنا سکتا. متقی نبیوں والے راستے سے بنتا ہے. تو ہم اپنے بچوں کو نیک بنانے کی میرے پیارے کوشش کریں. ہمارا بچہ نیک ہو، ہمارے لیے بھی دنیا میں سکون ہوگا اور اس کی زندگی بھی اللہ پاک اس کی حفاظت. تو نبی علیہ السلام بچے کو کیا سبق دیتا ہے؟ ہاں، یا غلام علمک کلمات احفظ اللہ یحفظک. اللہ کی حفاظت کرو. اللہ احفظ اللہ تجد ہو تجاہک، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، ضرورت کے وقت اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شارک سے بھی میں زیادہ قریب ہوں. اللہ تمہیں ہر جگہ نکال سکتے ہیں. زندگی میں کچھ یہ آج تو پتہ نہیں مجھ سے بیان کہاں چلا گیا، لیکن ایک بہت پیارے حدیث ہے، خاص کر جوانوں سے کہتا ہے، بوڑھوں سے بھی. زندگی میں ایسے کچھ کارنامے کرو، اللہ پاک تمہیں ہر جگہ بچا سکتا ہے. احفظ اللہ. 3 آدمی سفر پر گئے، بالکل صحیح حدیث ہے ریاض الصالحین. کتنے آدمی؟ راستے میں بارش جھکاڑ آیا، ایک پہاڑ میں سرنگ تھا، اس میں گھس گئے. اوپر سے بڑا چٹان آیا، وہ بند کر دیا. موبائل کا زمانہ بھی نہیں تھا، پرانے نبی علیہ السلام بیان کرتا ہے، اس سے پہلے زمانے کی بات. آپس میں غار میں بیٹھ گئے کہ اس چٹان کو دور کرنے کا ہمارا 1% بھی کوئی انتظام نہیں ہے، ابھی تو موت آنے والی ہے، اس غار میں ہمیں مرنا ہے. لیکن زندگی میں یہ میرے پیارے بھائیوں، خود اپنے آپ کو بھی کہتا ہے تم سے، زندگی میں ایسے کام کرو کہ اللہ تمہیں ہر جگہ سے نکال سکتا ہے. اگر دنیا میں اللہ کا کوئی کام کیا ہو، وہ آج اللہ کے سامنے پیش کرے، ایک اللہ ہمیں ایسے نکال سکتا ہے. ایک نے کہا یا اللہ میرے بڑے ماں باپ تھے، میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، جب دودھ نکالتا تھا پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر بیوی بچوں کو. ایک دن میں دیر سے رات کو آیا، ماں باپ سو گئے تھے، میں نے دودھ نکالا، بیوی بچے مانگتے نہیں، ماں باپ سے پہلے. ماں باپ کا نیند بھی خراب نہیں کرتا ہے کہ اٹھو، بلکہ ساری رات برتن ان کے سر پر کھڑے ہو کر کہ صبح کو اٹھے، پہلے ماں باپ کو پلایا. یا اللہ محبت تو بیوی بچوں سے زیادہ تھی، لیکن یہ جو میں عمل کرتا تھا تجھے راضی کرنے کی. ہمارا فقہ صاحب بھی یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت ایسے لیے نہ کرو کہ اس نے مجھے، اس لیے کرو کہ اس سے میں اللہ کو راضی کرتا ہوں. ہر چیز کو اللہ کے راستے سے آ جاؤ. ہاں، اللہ کا حکم پورا کر رہو، اللہ کا حکم ہے. یا اللہ اگر یہ عمل تجھے قبول ہو تو یہ چٹان، ہم جب اس نے دعا کی، بالکل صحیح حدیث ہے، وہ چٹان حرکت میں آئی، روشنی آئی، لیکن نکل نہیں سکتے. دوسرے سے کہا تو بتا، اس نے کہا میں ٹھیکیدار تھا، ایک آدمی مجھ سے ناراض ہوگا، ایک دن کی مزدوری چھوڑ کر کے چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری پر اس کے لیے تجارت شروع کی. وہ مٹی سے سونا بنتا تھا، چند سالوں میں پیڑ بکریوں کے ریوڑ بن گئی. وہ میرے پاس چند سالوں کے بعد آیا کہ آپ کے پاس میرے 1 دن کی مزدوری ہے. میں نے کہا یہ سارے پیڑ بکریاں لے جاؤ. اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کرو، 1 دن کی مزدوری. میں نے کہا بھائی بالکل مذاق نہیں، یا اللہ تجھے پتہ ہے میں نے ایک بھی اپنے لیے نہ رکتا. اسے ڈرتا نہیں تھا، اتنا مال کیوں دیا؟ تجھے راضی کرنے کے لیے. تجھے یا اللہ تجھے تو پتہ ہے کہ میں کیوں کرتا تھا. اگر یہ عمل تیرے نزدیک قبول ہے، ہم سے یہ چٹان دور. وہ چٹان اور بھی ہٹ گیا. تیسرے سے کہا تو بتاؤ. اس نے کہا کہ ایک لڑکی تھی جو مجھے بہت پسند تھی، معلوم ہوتا ہے اس کا کوئی ماں باپ یا مر چکے تھے، کوئی رشتہ دار نہیں تھا. اس سے میں غلط طریقے سے ملنا چاہتا تھا، لیکن وہ راضی نہیں. ایک دن مجبور ہو کر مجھ سے پیسے مانگے. میں نے 140 دینار سونے کے اس شرط پر دی دیا کہ تنہائی میں میرے ساتھ ملے گی. یا اللہ وہ کمرے میں بند کونٹی لگی ہوئی ہے، میں ہوں اور وہ ہے، کوئی نہیں ہے تمہارے سوا. جب میں نے غلط کام کرنے کا شروع، اس نے نظر اٹھایا، اللہ سے ڈرو، ایسا نہ کرو. یا اللہ میرے بدن کے بال کھڑے ہو گئے، کسی سے نہیں ڈرتا تھا. یا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے ایسا سخت بریک لگایا اور وہ 140 دینار بھی واپس نہیں لیے. یا اللہ یہ تو میرے دل کے حال کو پہچانتے، یہ میں نے کیوں کیا. یا اللہ اگر یہ عمل تجھے قبول ہے، چٹان دور ہو گیا، بالکل صحیح سلامت نکل گئے. ایسے ہی زندگی میں میرے پیارے بھائیوں ایک ایسا
کارنامے کرو، اور سب سے بڑا کارنامہ تبلیغ میں چھلانگ لگانا ہے۔ ایک تو تبلیغ میں انتظامی چلے لگانا ہے کہ بھائی اپنے کام کو درست کر کے پھر چلا لگاؤں گا، 4 مہینے لگا۔ ایک اپنے کاموں کو ایسا ہی چھوڑ کر کے چھلانگ لگانا، یا اللہ میں نے سارے کاموں کو تمہارے حوالے چھوڑ کر کے چھلانگ لگایا ہے۔ میں نے پچھلے شب جمعے میں بھی کہا، مجھے یہ جملہ بہت پیارا لگا، مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والے نے لکھا ہے، بہت پیارا جملہ ہے۔ جنگ بدر میں، کس جنگ میں؟ جنگ بدر میں صحابہ کرام جنگ کی نیت سے نہیں نکلے تھے۔ جنگ کی نیت سے وہ ابو سفیان کے 60 آدمیوں کا قافلہ مکے والوں نے شام بھیجا تھا، اس لیے کہ اس تجارتی، اس سے جو فائدہ ہوگا اس پر ہتھیار خریدیں گے، مسلمانوں کے خلاف اس پر لڑیں گے۔ ان کا راستہ مدینے کے قریب گزرتا تھا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے جبریل کے ذریعے سے اطلاع دی کہ یہ اس قافلے کو لوٹ لو، یہ مال غنیمت ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ ابو سفیان بڑا سمجھدار آدمی تھا، اللہ نے بعد پھر ایمان بھی نصیب کیا، لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھا۔ تو ابو سفیان کو کچھ معلومات ہوئی، اس نے راستہ بدل دیا، اس نے راستہ، اور مکے والوں کو پیغام بھیجا کہ مسلمانوں نے ہمارا، ابو جہل نشے میں آیا کہ مسلمان اتنے ہو گئے کہ ہمارے قافلوں کو 1000 آدمیوں کے 700 گھوڑے، 700 اونٹ، 70 گھوڑے، مسلمانوں کے ساتھ 2 گھوڑے، کوئی 8 اونٹ، معمولی سی سامان، وہ تو جنگ کی نیت سے نکلی نہیں تھے۔ ابو جہل، پھر ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ ابھی ہم چھوٹ گئے ہیں، لیکن ابو جہل نے کہی نہیں، ہم بدر تک جائیں گے، شراب پیئیں گے، عورتیں بھی لائے تھے وہ بھی نچائیں گے کہ مسلمانوں کو پھر آئندہ کوئی جرأت نہ ہو، پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ یا اللہ، یہ ایک صحابی ہے، مولانا عبدالحق صاحب نے لکھا ہے، نام ہے مقداد۔ کیا نام ہے؟ نبی علیہ السلام نے جب پتہ چلا کہ میں نے تو صحابہ 313 کو کس لیے نکالا تھا، ابو سفیان ابھی مقابلہ آیا 1000 فوج کے ساتھ، تو صحابہ کہیں گے یا رسول اللہ تم نے تو ہمیں نکالا تھا شب جمعے کے لیے، ابھی کہتے ہیں نقد 4 مہینے کے لیے نکلو۔ کوئی ساتھی نے ساتھی کو شب جمعے کے لیے، ابھی کہتے ہیں 4 مہینے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ نبی علیہ السلام بھی پریشان تھا کہ صحابہ کہیں گے کہ تم نے نکالا تھا ابو سفیان کے قافلے کے لیے ابھی، تو مقداد رزنو کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ اس سے بہتر موقع کب ہوگا کہ اللہ کے دین پر جان دینے کا موقع آیا؟ جب جان دے گی تو بیوی بھی رہ جائے گی، دکان بھی رہ جائے گی، سب کچھ بعد میں پتہ ہے، لیکن اس کو خوش قسمتی سمجھا، اس سے اور بہترین موقع کب آیا ہوگا کہ اللہ کے دین پر جان دینے کا موقع آیا۔ ہمیں تو شہادت ہماری مقصود ہے کہ اللہ کے دین پر ہم جان دے دیں، یہ جان ہے اس کا، اس کی دین پر لگ جائے، یہ کامیابی ہے۔ آپ بالکل گھبرائیں نہیں، آپ حکم دیں، ہم سمندر میں اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ یا اللہ، یہ جملہ کا اس سے مسلمانوں کے جذبے بن گئے۔ بہت بڑے صحابی، بہت بڑے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے، میری پوری زندگی کی عبادت اگر مقداد رضی اللہ عنہ یہ ایک بول پر میرے ساتھ سودا کرے گے تو میں ساری زندگی کے عبادت اس ایک بول پر دینے کے لیے، اس پر آخرت میں ان کو جو ملے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو جو بھی وہ صحابہ نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے کہ تو جاؤ تمہارا رب جائے، ہم ہر حال میں تو ہمارے آگے بھی لڑیں گے پیچھے بھی ہے۔ تو جو بھی صحابہ کے طرز پر قربانی کرے گا قیامت میں دن اس کے ساتھ حشر کرے گا۔ تو میرے پیارے بھائی، وہ حدیث میں نے پورا نہیں کی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرماتا ہے نبی علیہ السلام، یا غلام علمک کلمات، میں تمہیں چند کلمے سے کہتا ہے، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، اللہ تیری ہے، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جب تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کرے گا ضرورت کے وقت اللہ تمہارے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب ضرورت پڑی کسی کے دروازے پر نہ جاؤ، اللہ ناراض ہوتا ہے مخلوق کے دروازے پر جانا، مخلوق کا ہاتھ خالی ہے، مخلوق کے دل بھی ہے، مخلوق سے نہ مانگو۔ پہلے بھی میں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، بہت پیارا ہے کتابوں میں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہر سال 1 لاکھ درہم آیا کرتے، کتنا؟
سالانہ خرچہ، وہ پاکستانی روپے نہیں تھے، سال کا خرچہ ہوتا تھا شام سے. 1 سال آنے میں دیر ہو گئی تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کاغذ پین اٹھایا. پہلے زمانے میں خط لے کر جاتا تھا کہ آپ کو ہم بھول گئے یا کوئی مجبوری ہے، اس سال تو وہ نہیں آئے. پھر خیال آیا میرے معاویہ بھی گورنر ہے لیکن پھر بھی کیا وہ مخلوق ہے، نہیں مانگتا ہوں، چھوڑ دیا اپنا ارادہ. یا اللہ کتنے پیارے لوگ تھے، بہت پیارا. نبی علیہ السلام خواب میں آئے، اے حسن تم نے کاغذ پین اس لیے اٹھائے تھے کہ